الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسند أوليائه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نہایت ہی قابل صد تکریم حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، سٹیج پر بیٹھے ہوئے زعماء ملت اور اس پنڈال میں تشریف فرما میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے ایک آیہ مبارکہ اور 2 احادیث مبارکہ کے حصے آپ کے سامنے پڑھے ہیں. قبل اس کے کہ میں کوئی گفتگو کروں، سب سے پہلے تو میں اس پنڈال میں آنے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہم نے اس میدان میں 12 جلسے منعقد کیے. جمعیت علماء پاکستان کے سٹیج پر سنی کانفرنس یہاں انعقاد کی. یہاں ایک جمعے کے اہتمام میں ہم نے یہاں پروگرام کیا. صداقت اسلام کانفرنس یہاں کی. لیکن آج میں دیکھ کر میرا دل باغ باغ خوش ہو رہا ہے اس لبیک کی وہ تنظیم جو یہاں راولپنڈی کی ہے کہ انہوں نے نہ کوئی بہت زیادہ اشتہار نکالے، نہ کوئی بہت زیادہ اعلان کیے، اور جمعے والے دن میں نے دیکھا بینر لگے ہوئے. اس سے پہلے کوئی بینر بھی میں نے نہیں دیکھا. لیکن اتنا بڑا عظیم اجتماع، یہ اجتماع دیکھو، نواز شریف کو بتاؤ اور دوسرے سیاستدانوں کو بتاؤ، تم کروڑوں روپے خرچ کر کے لاتے ہو لوگوں کو. ہم نے ایک ٹیڈی بھی نہیں لگایا اور سارا باغ جو ہے لیاقت باغ بھرا ہوا ہے. دائیں دیکھو تو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آتا ہے، بائیں دیکھو تو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آتا ہے. اور یہ کون ہے جو انہیں لے کر
نام پر یہاں آئے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ایک بابا جو ہم سے چلا تو گیا ہے لیکن اس نے ہمارے ذہنوں کو تیار کر لیا اور ایک آواز لگائی گئی تھی اور آج سارا لیاقت باغ بھرا ہوا ہے. یہ میلاد النبی کا موقع ہے. میں ایک بات آپ سے کر رہا ہوں کہ میں بارہا امریکہ میں نیو یارک کے اندر بروکلین ایک محلہ ہے، وہاں پر بڑی مسجد ہے اور اس مسجد والے جلوس نکالتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں بھی شریک ہوتا رہا. اس جلوس میں پہلے نعرے لگتے تھے، سب سے پہلے علماء، پھر عوام، پھر ان کے پیچھے بچے، پھر بچوں کے پیچھے عورتیں بازاروں میں گزرتی اور صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے گزرتے تھے. لیکن جس دن سے بابا جی نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، اس دن جب جلوس نکلا میلاد النبی کا تو سارے لوگ لبیک یا رسول اللہ کا تاجدار ختم نبوت پہلے بھی تھا، لیکن اس کو مشہور کس نے کیا؟ ابھی مجھ سے قبل کہہ رہے تھے من سب نبیًا، وہ من سب نبیًا فقتلوہ ہم کتابوں میں پڑھتے رہے، لیکن من سب نبیًا فقتلوہ کو مشہور کس نے کیا؟ وہ بھی بابا جی نے کیا. اور آپ حیران ہوں گے، میں پچھلے یہ جو فروری گزری ہے، اس فروری میں افریقہ میں گیا. حالانکہ ان کی زبان وہ اردو نہیں سمجھتے. کوئی ایسے علاقے ہیں جہاں میری تقریر کا وہ انگریزی میں ترجمہ کر کے سنایا کرتے تھے پہلے جب جاتا رہا. بعد میں پھر ایسا ایسا وہ اردو بھی ان کو آ گئی. لیکن ایک نعت خوان نے میرے سامنے پنجابی کی نعت پڑھی تو میں حیران ہوا کہ اس کو پنجابی کیسے آ گئی. نعت ختم ہوئی تو میں نے سوال کیا کہ تم پنجابی کیسے سیکھ گئے؟ انہوں نے کہا جی ہم بابا خادم حسین کو سنتے ہیں، ہمیں پنجابی بھی آ گئی ہے. مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک بابا جی کا نام روشن ہے. اور کیا روشن ہے؟ بابا جی نے ختم نبوت زندہ آباد کو روشن کیا. قیامت تک انشاءاللہ العزیز ان کا نام روشن رہے گا. یہاں کئی ختم نبوت کانفرنسیں ہوئی، ان کے نمائندے بھی یہاں شاید موجود ہوں. دیکھ لو بھائی، نظر کر لو، یہ ختم نبوت بابا جی کے نام پہ آئے ہیں. دیکھ لو کتنے لوگ یہاں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا تھا. اور کیوں نہ ہوتا کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی تقاریر لوگوں کو سنائی. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے کہ مرزا قادیانی بے وقوف انسان تھا اور اسے سمجھ نہ تھی، لیکن پھر بھی وہ مقابلے کے لیے تیار ہو گیا. اور میں جمعرات والے دن ہمارے جامعہ میں میر و رضا کانفرنس تھی، اس میں بچوں کو بتایا. میں نے کہا جس پر وہ ناز کرتا تھا، مرزا قادیانی کو ناز تھا کہ میں سورۃ فاتحہ کی عربی میں تفسیر
تفسیر کر سکتا ہوں اور پیر صاحب کر نہیں سکیں گے، پیر صاحب لکھ نہیں سکیں گے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن وہ ڈر کے بارے لاہور شاہی مسجد میں نہ آیا اور بعد میں اس نے تفسیر لکھی تو میں بچوں کو بتا رہا تھا کہ وہ تفسیر جو اس نے لکھی تھی اس میں 97 غلطیاں تھیں۔ وہ کہتا تھا کہ میں عربی میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھتا ہوں اور میں نے بچوں کو وہ بتائی کہ دیکھو یہ بھی غلطی تھی، یہ بھی غلطی تھی، اور صرف 27 وہ صرف الحمد شریف کی جو تفسیر لکھی اس میں 97 اس کی غلطیاں تھیں، پھر بھی لوگوں نے اس کو نبی مان لیا ہے۔ تو یہ پاکستان ہے، یہ حضور علیہ السلام کے نام پر حاصل کیا گیا، لہذا اس میں کوئی اور دین اور کوئی اور مذہب چل نہیں سکتا۔ اگر وہ رہنا چاہتے ہیں پاکستان میں تو وہ اپنی عبادت گاہ کا نام کوئی اور رکھے۔ ہمارا قرآن یہ مسلمانوں کا قرآن ہے، اگر وہ رہنا چاہتے ہیں تو اپنی کتاب الگ لکھے، اس کا نام قادیان رکھ لے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اذان ہماری نہیں دیں گے، قرآن ہمارا نہیں پڑھیں گے اور نہ کہیں گے یہ ہماری کتاب ہے، اور مسجد کا نام نہیں لکھیں گے۔ ویسے بھی تو پاکستان میں ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہیں، ہر قسم یہود و نصارہ ہے، ان کو کیوں تکلیف نہیں ہے؟ ان کو اس لیے تکلیف نہیں ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق کام کرتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تم جناب ہمارا نام استعمال کرتے ہو اور اندر سے تم قادیانی ہو، اس لیے ہم کہتے ہیں اگر تم اپنا نام اپنی جو کام ہے اس کے مطابق رکھو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تم رہو ہمارے ملک میں، لیکن اگر یہ بات نہیں ہے تو واپس جاؤ قادیان میں، یہاں پاکستان میں یہاں تمہارا رہنا درست نہیں ہے، تم چلے جاؤ قادیان میں، جو جا کے کرنا ہے تم کر لو، لیکن یہاں اگر بولو گے اسلام کے خلاف بولو گے، کسی اور کو نبی لے کے آؤ گے جس کو قرآن بھی کہتا ہے نبی کوئی بات میں نہیں ہے، احادیث کہتی ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور تم اس کو نبی بناتے ہو، تو ہم یہ بات کسی لیے تسلیم کرنے کی تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا شانہ سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اس پاکستان میں ختم نبوت زندہ باد کے نعرے انشاءاللہ گونجتے رہیں گے۔